بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو ایپس آن لائن سپورٹ پروگرام۔ آج ہمارا سیکنڈ راؤنڈ کا ویک نمبر 14 سٹارٹ ہوا جاتا ہے۔ ہفتم کلاس میں آپ کی معلمہ میم شازیہ کروکل استعمال چیپٹر کے ساتھ حاضر ہوں، جس کی مصنف ہیں بپسی سدوا۔ بہت ہی دلچسپ کہانی ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو بہت ہی دلچسپ لگے گی اور سبق آموز لگے گی۔ آئیے ہم اپنا چیپٹر سٹارٹ کرتے ہیں سریر خامہ سے کرو عقل استعمال، جو کہ پیج نمبر 62 پر ہے۔ اس کا ایک مختصر سا تعارف ہے کہ ہمیں اپنی عقل استعمال کرنی چاہیے، دوسروں کی رائے پر بلا سوچے سمجھے عمل نہیں کرنا چاہیے۔ کرو عقل استعمال۔ میں جب 4 یا 5 سال کی تھی تو مجھے ایک بار پاؤں کا آپریشن کرانا پڑا۔ پاؤں میں اکثر درد رہتا۔ میری توجہ ادھر ادھر کرنے کے لیے میری ماں مجھے اس چوہے کی کہانی سناتی جس کی 7 دمیں تھیں۔ میں نے یہ کہانی کم از کم 100 مرتبہ سنی ہوگی، اور اکثر اوقات تو ایک دن میں 10 مرتبہ تک سنی۔ اس کے باوجود اسے سنتے ہوئے میرا ذہن درد کی طرف سے ہٹ جاتا تھا۔ کم از کم تھوڑی دیر کے لیے میرے چھوٹے سے ذہن کے مطابق جو کچھ اس چوہے کے ساتھ ہوا وہ اتنا افسوسناک تھا کہ اس کے سامنے میری تکالیف مان پڑ جاتی تھی۔ مان پڑ جانا مطلب کم پڑ جانا۔ یہ وہ کہانی ہے جو میری ماں سنایا کرتی تھی۔ ایک چوہا تھا جس کی 7 دمیں تھیں۔ چوہا اکثر اپنی امی سے پوچھا کرتا، امی جان آپ مجھے اسکول کب بھیجیں گی؟ اس کی ماں مسکراتے ہوئی کہتی، تم ابھی بہت چھوٹے ہو، جب تم 3 سال کے ہو جاؤ گے تو پھر اسکول بھیجوں گے۔ آخر کار چوہا 3 سال کا ہو گیا۔ اس کی سالگرہ کے چند دن بعد چوہے کی ماں نے اسے اسکول کا بستہ اور ایک کھانا رکھنے کا ڈبہ دیا جس میں انڈا اور پراٹھا رکھا ہوا تھا۔ پھر وہ چوہے کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر کے باہر اسکول کے بس کا انتظار کرنے لگی۔ جب بس آئی تو چوہا خوشی کے مارے پھدکنے لگا اور اس کی خوبصورت دمیں دائرے کی شکل میں کسی مرغ کی دم کے مانند لگنے لگی۔ لیکن چوہا اسکول سے واپس آیا تو وہ بہت افسردہ تھا۔ اس کی ماں نے پوچھا، کیا بات ہے، تم اتنے افسردہ کیوں ہو؟ وہ کہنے لگا، اسکول میں مجھے چوہوں نے چھیڑا ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ تمہاری 7 دمیں ہیں۔ تم کتنے عجیب و غریب چوہے ہو۔ چوہے نے پھر اپنی ماں سے کہا کہ اس کی ایک دم کاٹ دے۔ اس کی ماں نے بیٹے کو بڑا کہا کہ وہ دم نہ کٹوائے، مگر اس کے اصرار پر ماں نے افسردگی کے عالم میں ایک دم کاٹ دی۔ لیکن چوہا اگلے دن پھر روتا ہوا آیا اور بولا، امی چوہوں نے اسکول میں پھر مجھے چھیڑا ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ تمہاری 6 دمیں ہیں، تم کتنے عجیب و غریب چوہے ہو۔ اس نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ ایک اور دم کاٹ دے۔ اس کی ماں نے بڑی افسردگی سے ایک اور دم کاٹ دی۔ اگلے دن وہ چوہا پھر روتا ہوا آیا۔ اس کی ماں نے پوچھا کہ اب کیا بات ہے؟ اپنی آنکھیں ملتے ہوئے اس نے کہا کہ چوہوں نے اسکول میں اسے پھر چھیڑا ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ تمہاری 5 دمیں ہیں، تم کتنے عجیب و غریب چوہے ہو۔ ماں نے دل پر پتھر رکھ کر ایک دم اور کاٹ دی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ چوہا روتا ہوا گھر آتا اور ماں بڑے افسوس کے ساتھ اس کی ایک دم اور کاٹ دیتی۔ ایک دن چوہے کی امی نے دیکھا کہ اس کے بیٹے کی صرف ایک دم رہ گئی ہے۔ تب اس نے بیٹے سے کہا، اب تم دوسرے چوہوں جیسے ہو گئے ہو، اب تمہیں کوئی نہیں چھیڑے گا۔ اگلی صبح چوہا خوشی سے اپنی ایک دم ہلاتا اسکول گیا، لیکن دوپہر کو وہ پھر روتا ہوا اپنی ناک رگڑتا ہوا گھر واپس آیا۔ اس نے کہا، امی چوہوں نے مجھے پھر چھیڑا ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ عجیب صورت والے چوہے، تمہاری ایک دم ہے، تم کتنے عجیب و غریب چوہے ہو۔ چوہے نے پھر اپنی ماں سے کہا کہ وہ اس کی آخری دم بھی کاٹ دے۔ بیچاری ماں کیا کرتی، اس نے آنسو بہاتے ہوئے اپنے لختے جگر کی آخری دم بھی کاٹ دی۔ اگلے دن چوہا پھر روتا ہوا گھر واپس آیا اور بولا، امی چوہوں نے مجھے چھیڑا ہے، وہ کہہ رہے تھے، وہ یہ چھوٹے چوہے جس کی کوئی دم نہیں۔ عجیب و غریب چوہے جس کی کوئی دم نہیں، تم کتنے بے وقوف چوہے ہو۔ میں پھر امی سے پوچھا کرتی کہ چوہوں نے اسے کیوں چھیڑا جبکہ اس کی ایک دم تھی اور وہ انہی کی طرح کا تھا۔ میری ماں بتاتی، دراصل چوہے کو جب چھیڑا جاتا تو وہ بڑا ادھم مچاتا تھا، یوں دوسرے چوہوں کو اسے چھیڑتے ہوئے بڑا مزہ آتا۔ اگر آپ بھی سوچے بغیر دوسرے لوگوں کی رائے پر عمل کریں گے تو پھر آپ کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا جو بیچارے 7 دموں والے چوہے کے ساتھ ہوا، اور ایک ایک کر کے وہ اپنی ساری دموں سے محروم ہو گیا۔
یہ ہے جی آج کا ہمارا سبق. امید ہے آپ کو دلچسپی لگا ہوگا اور آپ نے اسے سبق بھی سیکھا ہوگا کہ دوسروں کی رائے پر آپ جیسے بھی ہیں دوسروں کی رائے پر بغیر سوچے سمجھے عمل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی عقل استعمال کرنی چاہیے. اگر آپ اس طرح لوگوں کی باتوں پر اتنا دھیان دینے لگیں گے تو آپ واقعی عجیب و غریب حرکتیں کرنے پہ اتر آئیں گے اور آپ کو اور زیادہ چھیڑا یا تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. لہٰذا اگر لوگ آپ پہ باتیں کرتے ہیں، آپ پہ تنقید کرتے ہیں، تو آپ ایک عقل مند شخص کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی عقل کا استعمال کرے اور بلا سوچے سمجھے مت فیصلہ کرے. تو پیارے بچوں، یہ ہے ہمارا آج کا سبق. کرو عقل استعمال. اس کی مصنفہ ہیں بپسی سدھوا، جس کو اس کی ماں یہ کہانی سناتی تھی کہ اس طرح ایک چوہا تھا جو 7 دمیں رکھتا تھا اور اس کو بچے چھیڑتے تھے، وہ ادھم مچاتا تھا اور وہ آہستہ آہستہ کر کے اپنی ساری دموں سے محروم ہو گیا. اس کے کچھ سوالات ہیں. مصنفہ کی والدہ اسے کس قسم کی کہانی سناتی اور اس کہانی کا مصنفہ پر کیا اثر ہوتا؟ مصنفہ کی آپ نے جیسا کہ اس سبق میں سے پڑھا، یہ سبق میں سے ہی آپ کے سوال ہیں کہ مصنفہ کی والدہ اسے ایک چوہے کی کہانی سناتی اور مصنفہ پر اس کا یہ اثر ہوتا کہ اس کا درد کی طرف سے دھیان ہٹ جاتا تھا. چوہا اپنی ماں سے کیا پوچھا کرتا اور اس کی ماں اسے کیا جواب دیتی؟ چوہا اپنی ماں سے پوچھا کرتا کہ میں کب اسکول جاؤں گا، تو اس کی ماں اس کو جواب دیتی کہ ابھی تم چھوٹے ہو، جب تم 3 سال کے ہو جاؤ گے تو پھر اسکول بھیجوں گے. اسی طرح یہ سارے سوال جو ہیں آپ کی بک میں سے ہیں. آخری سوال ہے کہ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیشہ اپنی عقل استعمال کرنی چاہیے، بلا سوچے سمجھے دوسروں کی رائے پر عمل نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے ہیں الفاظ محاورات، جن کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے. اکثر اوقات، کم از کم، افسوسناک، افسردہ، عجیب و غریب، دل پر پتھر رکھنا، ناک رگڑنا، مان پڑنا. اس کے بعد ہمارے سبق میں سے ہی جملے دیے گئے ہیں. میں مدرسیل جملوں کو بغور دیکھیے اور املا کی اغلاط کو درست کر کے جملے دوبارہ تحریر کیجیے. یہ جو ہیں یہ جملوں میں غلطیاں ہیں، املا کی غلطیاں ہیں، آپ نے ان کو درست کر کے یہاں نیچے اس کالم میں لکھ دینا ہے. جیسے میں صبح سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں، سین سے صبح لکھا ہوا ہے تو آپ نے اس کو سواد سے کر دینا ہے، اور اسی طرح انتظار کو زوئیں سے آپ نے لکھ دینا ہے. یہ ہے ہمارا آج کا سبق. امید ہے آپ کو سمجھ بھی آیا ہوگا اور آپ نے اس کا یہ ریٹن کام جو ہے یہ لوز شیٹ پر کرنا ہے. تھینک یو 7th کلاس. ہیو اے نائس ڈے.